الرسل قرآن پڑھتے وہ چھپ چھپ کر آیات قرآنی سنتے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ کون؟ کافر، کون؟ مشرک ملتا ہے جب یہ لوگ چھپ چھپ کر روتے تھے، قرآن کی آیات اتنا اثر کرتی تھی جن میں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، فقط ان آیات قرآنی کی تلاوت کو سن کر، یہ معجزہ قرآنی ہے، جب قرآن کو سنا تو دل نرم ہو گیا، ان کا دل ایمان کی طرف آ گیا، تو وہ لوگ کفر اور شرک سے اسلام کی طرف آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سید الرسل قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والا خالص نیت سے پڑھ رہا تھا۔ اگر خالص نیت سے قرآن پڑھا جائے، اگر خالص نیت سے ذکر اہل بیت کیا جائے، پھر دیکھ کیسے دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ جب ذکر کرنے والے خالصتاً اللہ کے لیے نہ کریں بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہو، تو پھر وہاں پر قوم و ملت کے ایمان کی سلامتی نہیں ہوتی، بلکہ قوم وہاں سے بے ایمان ہو کر پلٹتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو سید الرسل قرآن پڑھیں اور مکہ میں کفار و مشرکین ان آیات کو سن کر ہدایت حاصل کریں۔ میرے دوست ذرا غور کر، یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ جب کافر قرآن کو سنے، قرآن کی آیات کو سنے، تو اس کے دل میں ہدایت کا دروازہ کھل جائے، اور اگر ہو قرآن پر ایمان رکھنے والا، اور اگر کوئی ہو محمد مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھنے والا، اگر وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن سے تمسک کرے گا، نہ جانے کتنی ہدایت کے دروازے کھلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اللہ قرآن میں واضح فرما رہا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ والو، قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے، اے کلمہ گو، اے مصطفیٰ کے نام لیواؤ، اے قرآن پر ایمان رکھنے والو، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو، اللہ تمہیں فرما رہا ہے اگر تم پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کی آیات یعنی اس کا مطلب ہے اگر ہم قرآن سے تمسک لیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن میں غور و فکر کریں گے، تو ہمارے ایمان کی زیادتی کی ضمانت اللہ خود قرآن میں دے رہا ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اپنے ایمان کی سلامتی کس میں تلاش کریں؟ اللہ قرآن میں ایمان کی زیادتی اور ایمان کی سلامتی کی ضمانت خود قرآن میں دے رہا ہے۔ آج ذرا دیکھ وارثان قرآن نے کیسے سمجھایا ہے قرآن کو۔ سید الرسل کی سیرت کا نمونہ سنا۔ چوتھے لال ولایت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ملتا ہے جب امام اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتے، قرآن کی ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتے، معصوم فرماتے ہیں اس وقت تک ہم دوسری آیت مجیدہ کی طرف منتقل نہیں ہوتے جب تک پہلی آیت میں اتنا غور نہ کر لیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اہل بیت اپنے عمل سے درس دے رہے میرے دوست، قرآن کو نہ چھوڑ،
امام جب تلاوت قرآن کرتے، روایت کے جملے ہیں، امام فقط تلاوت نہ کرتے بلکہ فرزند رسول تلاوت قرآن کرتے ہوئے، قرآن میں فکر کرتے ہوئے اس طرح امام گریا کرتے تھے، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے، اور امام کے گھر سے باہر سے لوگ گزرنے والے امام کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، امام کے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور سنتے تھے زین العابدین کتنی خوبصورت آواز میں کس طرح سے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دنیا والوں نے یہ درس لیا کہ کس طرح وارثان قرآن تلاوت قرآن کرتے تھے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا تو گھبرا نہیں، اہل بیت نے اس کا بھی حل دے دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، جو امام کے گھر میں صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک تلاوت قرآن میں ہر شخص مصروف رہتا تھا، لیکن جن کنیزوں اور غلاموں کو قرآن نہ آتا، امام فرماتے اے فلاں کنیز، اے فلاں غلام، تو سورج کے نکلنے تک اگر قرآن نہیں آتا ذکر الہی میں اپنی زبان کو معطر رکھ۔ ذکر الہی یعنی گویا اس لیے افضل چیز جو روایات میں وارد ہوا ہے وہ سب سے پہلے ہے تلاوت قرآن، پھر اس کے بعد ہے ذکر الہی۔ اگر تلاوت قرآن نہیں آتی تو پھر ذکر الہی سے اپنی زبان کو معطر کریں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی امام اپنے جانوں کو، اپنی کنیزوں اور غلاموں کو فرماتے تھے اپنی زبان پر یا علی اللہم صلی علی۔ گویا سید الرسل اپنی لسان وحی سے ضمانت دے رہے ہیں ان